أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 29. یہ تیسری دفعہ امر قتال آ رہا ہے. قتال البراءہ، اور اس کے اندر براءت کی چیزیں پڑی تھیں، اور اس میں اہم اور بڑا فرد وہ قتال فی سبیل اللہ تھا. اور قتال الشفاء للمؤمنین اے لمعاشرت المؤمنین، مومنین کے معاشرہ کے لیے شفا پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مومنوں کے معاشرہ کی تشکیل کیسے ہو، اس کے لیے دوسری صورتیں ہیں. مثلا سورہ تزکیہ والی صورت النور، تو مومنوں کا معاشرہ دکھتا کیسے ہے، اس کے لیے المملکۃ الالہیہ سورہ الفرقان کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مثالی ریاست کیسی ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون. تو اسی طرح مومن معاشرہ میں گندگی کیسے ختم ہو سکتی ہے کہ مومن معاشرہ اپنا تزکیہ اپنے طور پر تو پورا کرے، باہر کی گندگی کیسے ختم ہو کہ ان میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن باہر سے گندگی آئے تو اس کا ایک ہی حل ہے قتال فی سبیل اللہ، کیونکہ شیطان نے تو ہر ممکن طریقے سے رسوا کرنا ہے. اسی لیے یہاں پر اس اپنی عشیرت کو خوبصورت بنانا ہے، مثالی بنانا ہے، تو اس میں عشیرہ وغیرہ کا بھی ذکر ہے. قاتل الذین لا یؤمنون. اب یہ تیسرا حکم آ گیا جی قتال فی سبیل اللہ کا، تیسری مرتبہ. یہ کیوں آیا؟ قتال لحفظ الدیانہ، اس کو قتال الدیانہ بھی کہیں گے، قتال لحفظ الدیانہ، کہ تمہارا دین محفوظ رہ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ کرو گے تو، معاشرہ تمہارا سالم رہ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ کرو گے تو، تمہاری برات کامل رہے گی قتال فی سبیل اللہ کرو گے تو. اس لیے اب یہ تیسری چیز آ گئی قتال لحفظ الدیانہ. ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا بھائی جب تک کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ نہ کھڑا ہو، ورنہ تو کافر نے ہمارے دین کو ہر ممکن انداز میں خراب کرنا ہے. لہذا قتال لحفظ الدیانہ کے بارے میں اللہ کریم کیا ارشادات فرماتے ہیں، تو اس میں کیا حقوق ہیں. گویا ہر قسم کا اور ہر ذریعہ کا قتال کرنے کے حقوق پورے بیان ہو رہے ہیں ان نمبرز کے اندر. یعنی جب آپ نے قتال البراء پڑھا تو برات کیسی ہونی چاہیے، ان سارے حقوق کو بیان کیا. قتال لحفظ المعاشرہ اے معاشرت المؤمنین، اس کے لیے قتال کرنا ہے تو اس کے کیا حقوق ہونے چاہیے، اور اسی طرح قتال لحفظ الدیانہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا ضابطے ہونے چاہیے. چنانچہ اس کے بھی نمبرز ہیں. اب دیکھیے جی یہ اشکال حل ہو جائے گا کہ بکھرے ہوئے مضامین کیسے ضبط لے رہے ہیں. تو اس انداز سے ضبط لے رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو قتال کے ذریعے شروع کر رہے ہیں، لفظ قتال سے. تو فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد کرو، لڑو ان کے ساتھ لا یؤمنون باللہ، جو نہیں لاتے ایمان اللہ پر. قتال سے پہلے کے لیے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟
برات کرنی ہے، برات سے پہلے ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم سے کوئی معاہدے لیے گئے، اور ان معاہدوں سے پہلے کوئی قانون مرتب کیے گئے تھے، وہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ اب آخری کام کیا ہے جی؟ قتال فی سبیل اللہ کا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کافروں کے ساتھ اور کوئی کام نہیں کرنا جی، صرف ان کو مارنا ہی ہے۔ تو بتا دیا کہ اللہ کی زمین پر انہیں رہنے کے لیے کئی وارننگز بھی دی گئی ہیں، ان کو کئی مواقع دیے گئے ہیں، ان کے لیے قانون اور ضابطے بنائے گئے ہیں۔ قانون اور ضابطوں سے پہلے ان کو کوئی اپنے فیصلے سنائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کر سکے، اور فیصلے سنانے سے پہلے انہیں مومن معاشرہ کا حصہ بنانے کے لیے احکام بھی بتائے گئے تھے تاکہ یہ متقی بن جائیں۔ اتنی ساری صورتوں کے بعد اب کیا بچتا ہے جی؟ قتال فی سبیل اللہ تو بنتا ہے، یعنی ہم نے اپنا دفاع بھی تو یاد کر رکھا ہے۔ دفاع کا حکم ہمیں فطرتاً دیا گیا تھا، ہر چیز اپنی فطرت کو استعمال کرتی ہے، دفاع کا حق استعمال کرتی ہے تو گویا وہ اپنی فطرتی حقوق استعمال کرتی ہے۔ دیکھو جی، اللہ نے جانور کو بھی اس کے اپنے ہتھیار دیے ہیں، اس کے پنجے دیے ہیں، اس کے پر دیے ہیں، اس کو داڑیں دی ہیں، یہ اس لیے کہ وہ اپنا فطرتی حق استعمال کرے۔ تو یہ دفاع فطرتی حق ہوتا ہے، تو ہم نے کسی کو کیا مجبور کرنا ہے؟ گھروں سے اٹھا کر تو ہم نے نہیں لانا، ہم صرف دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں اور حربی کفار کو ختم کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمارے پاس رہنا ہے انہوں نے تو ہم اس کا سبق بھی پیچھے بھی بتائے، قانون بھی بتائے، لیکن اب بھی ساتھ بتا رہے ہیں یہ احسان ہے۔ کیا جی؟ کہ آ رہا ہے جی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ مبدا اور معاد کا ذکر ہے، درمیان میں ساری چیزیں آ گئی۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، خصوصاً ایمان جو نہیں لاتے تو ان میں ایک خصوصی بیماری بھی ہے، ہمارے دین سے چڑ جو کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تمہارا سارا قرآن برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یہ اس کو تھوڑا تبدیل کر دو تو باقی سارا ہم مانتے ہیں۔ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جن کو وہ ہیں جو اللہ نے حد بندی لگائی ہے نا، یہ ان کو مزہ نہیں کرتی، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، حالانکہ ان پر کی جو حد بندیاں لگائی تھی، کچھ حرام کیے گئے تھے، اس میں ان کا اپنا فائدہ تھا جی، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ کوئی چیز کھائے یا نہ کھائے، تو یہ ان کا فائدہ اپنا تھا، لیکن یہی خاص چیزیں انہیں مزہ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے عقائد کی کچھ حرمات بیان نہ کرو کہ فلاں چیز حرام ہے، ہم جو مرضی کام کرتے رہیں یہ حرام نہ کرو، تو لہذا ان کو مزہ نہیں آتا ہماری ان حدود کا، تو لہذا اسپیشل ذکر کیا۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم میں آ تو گیا تھا، لیکن اللہ نے اسپیشل فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اشکال حل ہو گیا کہ نہیں؟ اور نہیں وہ حرام جانتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے اس کا حرام ہونا بیان کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں قبول کرتے وہ سچا دین، لہذا ان کے ساتھ لڑو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے کون آئیں گے سامنے؟ من الذین اوتوا الکتاب، باقی مشرکین سے پہلے یہ پڑھے لکھے، یہ مولوی اور پیر، سب سے پہلے یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی یعطوا الجزیہ، حتیٰ کہ ان سے ہم نے لڑتے رہنا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی لڑائی چھوڑ دیں اور ہمارے پاس رہ جائیں صاغر بن کر، کیا کہ قانون ہم اپنے نہیں چلائیں گے، کیونکہ زمین خدا کی ہے، مملکت خدا کی ہے، لہذا اس میں اپنی مرضی نہیں چلائیں گے ہے جی، اور نیچے ہو کر رہیں گے، قانون خدا کے نیچے ہو کر رہیں گے، تابع ہو کر رہیں یا نہ رہیں، وہ ہماری بات سے خارج ہے، ہم ان پر کوئی زور نہیں لگائیں گے، نیچے ہو کر رہیں گے جی۔
حتی یعط الجزیہ عن ید، چونکہ وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا منکر بن کر رہ رہے ہیں، تو لہذا وہ دیں گے جزیہ عن ید، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وہ جزیہ اس کو کرایہ کہیں، ان کی ہم حفاظت کریں گے، تو حفاظت کے لیے کہ انہوں کو مزدور تو رکھنے ہیں نا، کرایہ تو انہوں نے دینا ہے ویسے بھی، لیکن ہم ان کی باقاعدہ حفاظت بھی کریں گے، اپنے ملک کا باشندہ بھی قرار دیں گے، اور ان کو یہ کہیں گے کہ تم اپنی عبادتوں میں اور اپنے اعتقادات میں جو مرضی کرو، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں چھیڑنا، بس اتنا خیال کرنا ہے، کیونکہ ہمیں باقاعدہ حقوق کو بتا دیے گئے۔ لیکن اگر کوئی پر نکالتا ہے، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، تو پھر ہم سے خیر کی پھر توقع نہ رکھیں، ای کو ہلکی کرتے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ اچھا جی، یہ صورت بھی لگتا ہے کسی خاص ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس کے اندر عجائبات آ رہے ہیں یا متشابہات شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حالانکہ پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے سورۃ المائدہ میں، تو یہ جی ترتیب چل رہی ہے سورہ آل عمران کی جو ترتبات آپ کو بتائے تھے سورہ انفال کے، تو اسی کے ساتھ یہ چل رہی ہے۔ یہ کچھ خطابات آ رہے ہیں جی، ان پر چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ تک، آیت نمبر 117 تک آپ کو سورہ انفال کا ترتب بتایا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 تک۔ اب 118 سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ سے براءۃ من اللہ ورسولہ شروع ہو گئی سورہ توبہ۔ تو پہلے خطاب پر براءۃ من اللہ ورسولہ، قتال البراء شروع ہوا تھا۔ اچھا جی، دوسرا خطاب اس کے بعد آیا تھا آیت نمبر 130 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہاں پر قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تو یہاں سے شروع ہوا تھا قتال الشفاء، اور مرتب کس پر ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا۔ جس طرح پورے معاشرے کو سود خراب کر دیتا ہے، مومن معاشرے کو، اور صحت مند اور شفا یافتہ مومن مریض ہو جاتے ہیں سود کے استعمال سے، اسی طرح قتال الشفا اسی پر مرتب ہوا۔ اس خطاب کے بعد سورہ آل عمران میں ایک اور خطاب آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم بعد علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ آیت نمبر 149، یہ آیت نمبر 149 پر مرتب ہے یہ تیسرا قسم جہاد، وہاں بھی تیسرا خطاب تھا اور اس خطاب پر مرتب ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہو تو ان کو مارنا بھی ہے۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اور جی اس اب سارے خطاب پر یہ مرتب ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کیونکہ بے دینوں کا تذکرہ ہے جی، بے دین کس انداز میں بے دینی کرتے ہیں، اب ان کا اس قسم کا ذکر۔ بے دین لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے دین کو نہیں مانتے، بے دین لوگ جن کے ساتھ ہم نے قتال کرنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس خطاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اس خطاب کے بعد پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بے دین لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ اللہ کو مولا نہیں مانتے، اسی کے اندر یہ دراڑیں پیدا کرتے ہیں اس اعتقاد کے اندر، بلکہ ان کے مولا فلاں ہوتے ہیں، ان کے مولا فلاں ہوتے ہیں، ان کا مددگار فلاں ہوتا ہے۔ بل اللہ مولاکم، مومنوں کا مددگار تو اللہ ہے۔ اسی لیے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ شروع ہوا کہ ان بے ایمانوں کے ساتھ تم نے
قتال کرنا ہے، سب سے پہلے تو ان کی بے دینی شرک سے شروع ہوتی ہے، یا شرک سے شروع ہوگی یا کفر سے شروع ہوگی۔ تو ان کا ایک ایسا عقیدہ ذکر کیا، قولاً کفر ہے، عملاً شرک ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس میں دو باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، ایک تو ان کا یہ قول کفریہ ہے، اور دوسرا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنانا یہ شرک کرنا ہے۔ تو اس لیے جی بے دینی کے دو حصے ہیں، کفر کرنا اور شرک کرنا۔ تو کفر اس کا تعلق زیادہ تر اقوال سے ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے ان کا قول ذکر کیا، کیا جی کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کیونکہ کفر یہ مقولہ فعل کا ہے جی، اور مقولہ قول سے ہے انکار کرنا جی، تو اس لیے سب سے پہلے کفر کا ذکر کیا بے دینی کے اندر، پھر ذکر ہوگا شرک کا، لیکن شرک کے کون سے شعبے کا ذکر ہوگا جی؟ اب دیکھنا ذرا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ہم نے لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنا ہے، لا یحرمون ما حرم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفریات بکتے ہیں جی، ان کے اگوان تو ہوں گے یہود و نصارہ، اور یہ سارے ان کے پچھ لگ، ان کے مقتدی، یہ سارے وہ کفریات بکنے والے انہی کے تابع ہوں گے، یا وہ قارورے میں یہودی بنتے ہیں یا قارورے میں عیسائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، نصارہ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا، اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کا یہاں ذکر دوبارہ کیوں کیا، اس لیے کہ پہلے کفریات کا بیان کرنا تھا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کس طرح؟ اللہ نے جنا یا اللہ نے بنا لیا؟ تو دونوں اندر آ جائیں گے۔ جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں ناپائد ہیں، لیکن اگر کہیں گے تو اس میں آ جائیں گے، اور جو کہیں گے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اگرچہ ان کا نظریہ یہ ہے اتخاذ الولد کا، ان کا جو نظریہ ہے اتخاذ الولد کا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ جس طرح بیٹا محبوب ہوتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے اتنے چہیتے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے محبوب بیٹوں جیسے بن گئے ہیں۔ تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہ چاہتے ہوئے بھی منوا لیتا ہے، باپ کی چاہت نہ ہو، تو اس لیے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی نعوذ باللہ اپنوں کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ ساری سننا نہیں تے ان دی مڑیندہ نہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں سے شفاعت قہریہ والا عقیدہ پیدا ہو گیا کہ اللہ سے جبراً زور کر کے شفیع قہری اللہ کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جی شفاعت قہریہ کا عقیدہ یہاں پر، لیکن عزیر ابن اللہ کے اندر اتخاذ کا بھی ذکر نہیں ہے جی، تبنا بنا لینا بیٹا، اس کا ذکر نہیں ہے، تو دونوں اس کے اندر آ جائیں گے جی۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا نہیں بناتے، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ عین ممکن ہے آپ کی آمد پہلے ہوئی ہو، یا ان کا کوئی خاص نظریہ ہو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تو اپنے سامنے ان کا حشر نشر کیا تھا، مثلاً ذبح البقرہ کروائی، اسی طرح سامری کو مارا، تو وہ ان کے سامنے یہ شیطان جھوٹ بنا نہیں سکتا تھا۔ شیطان ایسے بزرگوں کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے جن کے سامنے کوئی اس کا داؤ پیچ چل سکے، تو اس لیے جی سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بناتے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتے، کیونکہ انہوں نے خوب کر کے علاج کیا تھا ان کا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بنائے ہوئے۔ تو اب کیا خیال ہے جی، جو کہے فلاں بھی اللہ کا محبوب ہے،
اور اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، تو یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے کہ نہ ہو گئے جی؟ تو حکم یہود و نصارہ میں آ جائیں گے۔ تو جو معاملات آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ کرنے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی حکم کرنا ہے جی۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں ان کے منہ سے۔ اچھا بھائی، باتیں تو نکلتی بھی منہ سے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اس کا تعلق کوئی عقل یا دلیل سے نہیں ہے۔ ذالک قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، جو حق ہوتی ہے نا اس کا منشا وہ صرف منہ نہیں ہوتا بلکہ دل و دماغ سے وہ بات نکلا کرتی ہے، کیونکہ مدلل ہوتی ہے، اور جس کی منشا منہ سے ہی ہو، جو پیدا صرف منہ سے ہی ہو، تو اس کا مطلب ہے دل و دماغ اس کا انکاری ہے۔ تو یہ رد کے لیے اور مذمت کے لیے جملہ آتا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کرنے لگے ہیں اپنے سے پہلے کافروں کی بات کی۔ قاتلہم اللہ، برباد تھی وہ، قاتلہم اللہ، شالا موئے تھی وہ، ہماری سرائکی میں کہیں گے قاتلہم اللہ، آپ اپنی سرائکی خود ہی جانیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، یعنی قتل الانسان ما اکفرا بھی بولا جاتا ہے مجہول کا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ایک تو مشرک ہیں اور دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں جس سے بڑا جھوٹ تصور بھی نہیں آتا۔ کہاں سے ان کو یہ باندھ باندھ کر جھوٹ سکھائے جاتے ہیں؟ عفق کو یہ کذب سے اوپر ہوتا ہے جو پری پلان ہو جی۔ تو انا یؤفکون، انا یکذبون نہیں بلکہ انا یؤفکون، کہاں سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کہاں سے جھوٹ پلان کر کے باقاعدہ تدبیر کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہیں کیا اور کہہ کیا رہے ہیں یہ جی۔ سب سے پہلے بے دینوں کا حال یہ ہوگا کہ تمہارے دین کے اندر یہ انداز اختیار کریں گے کہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور کفریات بھی بول جائیں گے کہ ہم کو اللہ کا بیٹا کسی کو بناتے ہیں نا جی نا، بیٹوں جیسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے محبوب تو ہیں نا، تو پھر بیٹوں جیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کی طرح ان کی بات مان لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے کفر بکا ہے۔ تو دھیان کرنا، تم بھی کسی لگی لپٹے میں آ کر کہنے نہ لگ جانا جی خیر ہے، پھر ان پر کفر کا فتویٰ تو پھر بڑی جرت ہے تو نہیں لگنا چاہیے، ہر وقت کفر کی مشین یہ تم نے چلا رکھی ہے۔ او بھائی، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ساروں کو ہی مسلمان بنانا ہے؟ کیوں خواہ تم نے ٹھیکے لے رکھے ہیں ساروں کو مسلمان بنانے کے؟ کافی ہے نا، مسلمان وہی ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن مسلمان سمجھے، اس کے علاوہ باقی کیا ہے؟ کفریات اور شرکیات۔ اور لوگ ہیں کہ ایسے ایسے ٹھیکے انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں کہ بھائی دھیان، اس کو بھی کافر نہ کہنا، حالانکہ وہ کفریات بول رہا ہے۔ کل تمہارے گھر میں کوئی جھانکے تو اس کو کہنا نہیں جی خیر ہے، تو وہ اس نے اتنی دیر نہیں جھانکا تھا تو تھوڑا، وہاں تو تمہاری غیرت جاگ پڑتی ہے جی نعوذ باللہ۔ تمہاری عزت کو کوئی چھیڑے تو تم کیا کہو گے؟ نہیں جی خیر ہے، تو یہ ہے تو اپنے شار کا، اتنا چلو کم از کم اتنا تو خیال کیا۔ نہیں جی، وہاں تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ اور اللہ کے دین کے ساتھ جتنی کوئی زیادتی کرتا رہے، جتنے اعتقاد کفریات شرکیات بولتا رہے، اس وقت تمہارے زبان پر آبلے پڑ جاتے ہیں اور بولنا تمہیں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اب بھی تو دکھاؤ نا غیرت۔ اس کا مطلب ہے وہ مجرم بعد کے اصل مجرموں تم ہو جو سہولت کار بنے ہوئے ہو۔ دن قیامت پھر اپنا حشر دیکھنا، غداروں کی طرح ایسا نہ ہو جی۔ اس کا ذکر اللہ نے پہلے پارے میں کر دیا تھا کہ میرے کون ہیں، متقی کون ہیں، کافر کون ہیں جی، اور یہ ماہم بمومنین مریض کون ہیں جی۔ اپنے آپ کو جس انداز میں رکھنا ہے وہیں پر آپ بے شک اپنے آپ کو رکھ لیں۔ دھیان کرنا، قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔
فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مولا سمجھتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کفریات بول کر غیر اللہ کو مولا بناتے ہیں، یا پھر یہ کہ شرکیات کر کے درجہ دے کر الوہیت کا ربوبیت کا درجہ دیتے ہیں۔ رب کہتے تو نہیں ہیں، رب کا درجہ دے دیتے ہیں، اللہ کہتے تو نہیں ہیں غیر اللہ کو، لیکن اس کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا جی، یہ کام بھی یہود و نصارہ نے علی وجہ العطن کیا تھا، لہذا جو بھی اگر یہ کام کرے گا غیر اللہ کو ربوبیت کا درجہ دے گا، وہ یا یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ وہ کیسے ہے جی، دیکھو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، بنا لیا تھا انہوں نے اپنے عالموں کو، ورهبانهم اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ رب اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے نیچے نیچے، یعنی اللہ کو بھی رب بنا لیا اور ان کو بھی رب کا درجہ دے دیا۔ اچھا، رب کا درجہ صرف مولوی اور پیروں کو نہ دیا، والمسیح ابن مریم، حضرت مسیح بیٹے مریم کو بھی رب کا درجہ دے دیا تھا۔ نبی کو رب کا درجہ نہیں دے سکتے، نبی کو نبوت کا درجہ دے سکتے ہیں۔ حلال حرام کی اتھارٹی نبی کے پاس بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ جی، تو نبی کیا درجہ ربوبیت کا نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ تو یہاں پر سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے جو کہ آیت کا مطلب کو مزید سمجھا دیتی ہے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو عیسائیت گزاری ہے، اپنے مولوی اور پیروں کو رب تو نہیں بنایا تھا، تو کیا مطلب ہے قرآن کا؟ فرمائے یہ بتاؤ، ایک فیصلہ کتاب اللہ کا ہوتا اور دوسرا فیصلہ تمہارا مولوی یلبون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ، مولوی اور پیر کہہ دے کہ یہی اللہ کا دین ہے، حالانکہ ما هو من الکتاب، وہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا نہ ہوتا، تو بتاؤ تم کس کی مانتے تھے، کتاب اللہ کی یا مولوی اور پیر کی؟ کہا جی مانتے تو مولویوں پیروں کی تھی کہ یہ نیک لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں۔ جی، ہماری عوام اتنی حرام خور ہو گئی تھی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ پڑھتے نا جی، انہوں نے نہیں پڑھا، مولوی اور پیر ان کو جو گمراہ کرتا، اللہ کے مقابلے میں پھر مولوی اور پیر کی مانتے تھے نا۔ کہا جی ہاں، یہی تو رب بنانا ہے۔ جی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے ذمے باتیں لگا کر، جو باتیں اللہ نے فرمانی تھی اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا تھا، وہ دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے لگا کر وہ دین بنا دیا۔ تو سمجھو ان کا نظریہ، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ فرمایا تو نہیں تھا جو نظریہ انہوں نے بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فرامین عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، ضعیف روایتیں گھڑی ہیں، لیکن یہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ دین کا حصہ ہیں، حالانکہ دین کون بناتا ہے؟ رب بناتا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کر کے تم نے کیا کیا؟ حصہ بنا دیا تھا دین کا۔ تو یہی تو درجہ ربوبیت ہے نا۔ تو ضعیف روایتیں بنا کر اس پر نظریات کھڑا کر دینا، یہ گویا نبوت کو ربوبیت کا درجہ دینا ہے، اگرچہ نبی نے یہ فرمائے نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا مجھے پکارنا، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ جھوٹ نہ بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں نہیں فرما سکتے۔ کسی بشر کو بھی اللہ جب نبی بنائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کونوا عبادا لی، لوگوں کو ہٹا کر اللہ سے اپنے عبادت میں لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔
جس طرح کے موجودہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے تھے میری قبروں پر میلے نہ لگانا، اور انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، نعوذ باللہ، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے، دوسرا جی اللہ کے نبی کی قبر پر میلے لگانا یہ عبادت کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد، اللہ میری قبر کو بچا کر رکھنا، اور عبادت کی کوئی ایک شکل تو ہوتی نہیں ہے، اور آج کل تو عبادتیں کر رہے ہیں، کیا جی اللہ کے نبی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ہمارا کلمہ سنیں، براہ راست ہماری گواہی دیں، جی ڈائریکٹ صحابی بننے کی کوشش، کہ وہ تو صرف صحابی کی کلمہ سن کر اللہ کے نبی گواہی دیں گے نا جی، تابعین کو بھی تو ان کے گواہ صحابہ ہوں گے، لیکن یہ آج کل قبروں پر جا کر یہ حال کر رہے ہیں، گویا اللہ کے نبی کو براہ راست سننے کے یہ قائل بنتے ہیں، جبکہ اسباب کٹ جائیں تو وہاں صرف اللہ سنتا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، اور یہ صفت نبی میں بنانا درجہ الوہیت دینا ہے کہ نہیں ہے جی۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور بخاری شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا كما قال العبد الصالح، میں بھی اسی طرح کہوں گا اللہ کے حضور جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ تو یہ اللہ کے نبی بھی ارشاد فرمائیں گے اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ تو مولویوں اور پیروں کو رب کا درجہ دے لینا، بھائی سادہ مولوی نہیں آ رہا پیا، بھائی اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہے نا جی، ہمارا مولوی یہ کہتا ہے۔ اب یہ تو ہوگا تفرید کے اندر شیطان کا بے دین بنانا۔ اب آؤ ذرا افراد کے اندر جملہ اور فارمولہ یہی ہوگا، لیکن افراد کے اندر شیطان گمراہ کرے گا۔ جہاں کسی عالم کا مسئلہ کتاب اللہ سے حدیث رسول اللہ سے ثابت شدہ ہو، اس کو اگر کوئی مان رہا ہے تو یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اب اگر یہاں پر کوئی کہے کہ تم نے اپنے عالم پیر امام اس کو تم نے رب بنا لیا ہے، تو اب یہ افراد کے اندر آ کر گمراہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نے اس کو رب تو نہیں بنایا، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ دین ایجاد کریں، دین کو صرف ہم نے کہا تھا جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کو ظاہر کریں۔ کیا کہا؟ تو مجتہد کا کام مثبت کا نہیں ہوتا بلکہ مظہر کا ہوتا ہے، تو یہ اظہار اس کو تو مان لینا، خود قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، شیطان نے کہا میں بھی تمہیں دونوں ہاتھ دھو کر ملتا ہوں، کیا جی کہ تم تفرید کا شکار تو نہ ہوئے نا، بڑا شرک کرتے ہو کہ فلاں کو رب نہیں مانتے، فلاں کو رب نہیں مانتے، اب میں تم سے ایسا کام کرواؤں گا کہ تم خود اسی طرح کفریات میں ملوث ہو جاؤ گے، جہاں پھر بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے۔ جہاں مان لینا اور اطاعت کرنا بنتا تھا نا، وہاں پر بھی اس نے کہا یہ تو ربوبیت ہے، دھیان کرو رب بنا رہے ہو، حالانکہ ہمیں صحابہ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ رب یہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ نے نہ فرمایا ہو، رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو، اور دین کو اپنی طرف سے کوئی بیان کر رہا اور اس کی بات مان لینا، یہ ربوبیت کا درجہ ہے۔ اور ہماری جو فقہ ہوتی ہے یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و حدیث کی سمجھ ہوتی ہے۔ فقہ تو کہتے ہیں سمجھ کس چیز کی؟ اے فقہ القرآن والسنہ، لہذا ہم ان کو کہتے ہیں جو ہماری فقہ پر اعتراض کرتے ہو نا، اس کا نام لینے کے لیے بھی وضو کرنا پڑتا ہے، کیوں جی کہ تمہیں پتہ ہے یہ فقہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ تو محذوف ہے۔ فقہ تو سمجھ کو کہتے ہیں، یہ تو ذوات خبر بنتی ہیں نا، تو یہ کوئی آراز خبر بنا کرتی ہیں، آراز تو چیز نہیں ہوتی، وہ تو اخبار بنا ہی نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے یہ فقہ القرآن والسنہ یہ مضاف تھا، اور اس لیے ہم اگر ائمہ یا علماء کی مانتے ہیں تو وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، یہ سنت کی مان رہے ہوتے ہیں، اور سنت بھی کس کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے تشریحات القرآن جو ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے نہ افراد میں بے دین بننا ہے، نہ
تفریط میں بے دین بننا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح آپ کو اپنی ذیلی اور مادی زندگی میں سمجھائیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کی عزت پر آ کر براہ راست حملہ کرے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے کہ نہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ عزت پر حملہ ہے اور یہ حرام چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کا نام استعمال کرے اور متع ایجاد کر لے تو کیا دین کے نام پر یہ استعمال جائز ہوگا؟ پھر بھی تو اسی طرح عزت پر حملہ ہے، ایک افراد کے ذریعے اور دوسرا تفرید کے ذریعے، ایک دین کا انکار کر کے اور ایک دینی لبادہ اوڑھ کر، یہ حصی مثال ہے۔ اسی طرح جتنے بھی فاسد مواضع ہیں ان کے اندر کسی بھی اللہ کے حرام کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا لیکن دلیل کے اندر فساد موجود ہو تو اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو واضح حرام کیا ہے اور آپ اس کو بلا دلیل استعمال کرتے ہیں تو آپ حرام خور ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور آپ تعویلات فاسدہ کے ذریعے اس کو حلال کر رہے ہیں تب بھی اسی طرح حرام خور ہیں۔ لہذا شیطان نے کوئی ایک طرف سے تو حملہ کرنا نہیں ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان کے بہت سارے حملے ہوں گے۔ اب یہ تیسرا حملہ کیا ہوگا؟ تیسرا حملہ یہ ہوگا کہ مولوی اور پیروں کو رب بھی نہیں بنایا جائے گا، مولوی اور پیروں کی اطاعت بھی کی جائے گی، لیکن تیسرا حملہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حرام کو حلال کا لبادہ اڑا کر استعمال کیا جائے گا۔ مثلا سود کو، انشورنس کو تکافل کا نام دے کر اور حلال منافع کا نام دے کر اس کو فقہ کے تحت لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فقہ القرآن و سنہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان کا تیسرا ہاتھ ہے جو شیطان آپ کو لگا رہا ہے۔ اور یہ سبق بیان ہو چکا ہے شیطان کے حرام خوری کرنے کے 4 انداز۔ کہاں پر؟ جہاں پر سورہ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہاں پر دیکھنا 4 آیتیں ہیں اور 4 آیتوں کے اندر اس اللہ نے تلبیسات 4 کا رد کیا ہے کیونکہ اس ذریعے سے تمہیں گمراہ کیا جائے گا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کس انداز میں احبار اور رہبان بنائے گئے؟ وہ تلبیسات 4 وہاں پر موجود ہیں، ان کا رد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے ہمیں اس کی تلبیسات سمجھا دی تھی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا، یہ باتیں اگرچہ تھوڑی سی بور لگ رہی ہیں یا سر کے اوپر سے گزری جا رہی ہیں لیکن الا من عارف قیمتہ، تو اس کے سامنے یہ الفاظ ایک ایک لفظ انشاءاللہ سنہری اور جلی حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم ہوا تھا کہ الہا واحدا کی ہی عبادت کرنا۔ اچھا جی، عبادت کرنا کیا مطلب؟ کہ ان کو رب کہنا بھی نہیں، رب بنانا بھی نہیں، اس کا کوئی حل؟ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو، نہیں ہے کوئی پکار کے لائق، نہیں ہے تمہارا کوئی مولا بننے کے لائق، نہیں ہے تمہارا کوئی رب بننے کے لائق، اللہ سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے تمہارے ان کرتوتوں سے، تمہارے ان ہستیوں سے، اما یشرکون، جن جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بڑا خوبصورت ترتب چل رہا ہے جی کہ
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. جب آپ کو تدبر کا موقع مل رہا ہو اور آپ مطالعہ کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو اس ترتب کو پڑھتے جائیں. اس آیت کے اندر آپ کو خزائن ملیں گے. دیکھو جی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم کو مرتب کیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب پر، اور اسی طرح اگلی آیت کو مرتب کیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا لیں گے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے انکار کیا ہے کہ صرف میری روشنی پوری ہو کر رہے گی. کیسے؟ مجاہدین کی شکل میں کہ اللہ تمہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا، اور اللہ چاہتا ہے ان کو جڑوں سے اکھاڑنا. جی بین ہی الجزاء من جنس العمل یریدون ان یطفئوا نور اللہ. تو اسی پر دل سے نکلتا ہے واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کے ذائقہ چکھنے کی علامت ہوتی ہے جو کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ نے فرمایا سب کچھ باطل ہوگا. اللہ نے انکار کر دیا، سب کچھ، ہر چیز کا انکار کر دیا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ اللہ پورا کرے گا اپنا نور. جب تک آپ نیچے لفظ نہیں لکھیں گے کیسے مزہ آئے گا؟ جہاد کے ذریعے، کیونکہ ترتب اسی پر ہو رہا ہے نا. استحسونہم بإذنی. جی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند لگے، ناپسندیدگی کا اظہار کریں کافر، اگرچہ مرچیں لگیں کافروں کو. او جی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. اور جی ان کی کفریات کے بعد اللہ نے اپنے تذکرہ ہدایت کیا. کفریات، شرکیات اور ان کے سارے مکر و فریب وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر. سچا دین یہ مشعل راہ ہے، اس کو دین الحق بھی کہتے ہیں اور اس کو ہدایت بھی کہتے ہیں. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کلی، تاکہ غالب کر دے اللہ اپنے دین کو تمام باطل ادیان پر. دین کفر، دین شرک، دین بدعت، دین جمہوریت، دین ابی جہل، دین فراعین، علی الدین کلی. کتنے دین ہوں گے جی؟ 72 فرقوں کے ادیان ہیں جی. لیظہرہ علی الدین کلی. جتنی جماعتیں ہیں ساروں کا نام یہاں لینا شروع کر دیں تو سمجھ آ جائے گی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دیکھو کفریات کا رد بھی کیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کے ذریعے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے ذریعے شرکیات کا رد کیا، کیونکہ دونوں چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک، مرچیں لگے مشرکوں کو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. کہاں پر مرتب ہو رہا ہے؟ ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. ترتب تو اس پر ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو بتا دیا تھا کہ منکم من یرید الدنیا کا مطلب کیا ہے. جس طرح کہ آپ کو دلیل دے کر بتایا تھا سورہ الانفال کے اندر کہ اللہ کے نبی دنیا چاہتے نہیں تھے بوجہ دنیا کے، وہ تو دین کے لیے. اور اسی طرح منکم من یرید الدنیا کا لفظ بھی وہاں پر آپ کو بتا دیا جی.
اچھا جی، یہ اس پر مرتب ہو رہا ہے، اے میرے صحابہ تم نے تو اللہ کے نور کو پورا کرنا ہے، جبکہ احبار اور رہبان باطل کے کفریات اور شرکیات والوں کے جو احبار اور رہبان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کفریات اور شرکیات اس لیے ایجاد ہوئی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال کھائیں باطل ناحق طریقے سے، یعنی کفریات اور شرکیات کے ذریعے، یعنی ایجاد انہوں نے کفریات اور شرکیات کی اسی لیے کی ہے تاکہ لوگوں کا مال بٹوریں، ان کے پاس ان کی اور کیا مجبوری ہے، لہذا ان بے دینوں کا صفایا کریں، ایک تو لوگوں کے ایمان کے ڈاکو ہیں اور دوسرا ان کے مال کے ڈاکو بنتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہتے ہیں کہ لاہور کے ایک بڑے پروگرام میں مختلف علماء کو سالانہ مدعو کیا جاتا تھا، تو ایک موقع پر جو حضرت الوانی کو مدعو کیا گیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ توحید ہی بیان کرتے ہیں، لہذا اس دفعہ ان کو موضوع دوسرا دے دو اقتصادیات کا، تو آپ نے آیت کو شروع بھی یہاں سے کیا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگو اگر تم نے اپنے مالوں کو خوبصورت اقتصادیات اسلام کے مطابق رکھنا ہے نا، تو ان سارے گدی نشینوں کو ختم کر دو، کیونکہ سب سے پہلے مال کے ڈاکو یہ تمہارے نذرانے وصول کر کے تمہاری اقتصادیات کے دشمن ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکنا ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس پیٹ پلیٹ سٹیج اس کے علاوہ ان کے پاس تیسری چیز نہیں ہوتی، لہذا سٹیج کے ذریعے یہ پہلے پھندا لگاتے ہیں، پھر اپنی پلیٹ بھرتے ہیں، اور اس کے بعد پیٹ کا نمبر آتا ہے جی وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، چونکہ انہوں نے باطل طریقے سے مال جمع کیے تھے، ان کا حشر ان سارے لوگوں کا حشر جنہوں نے سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے باطل طریقوں سے، تو یہ احبار و رہبان پر جو کیس بنے گا تو ان ساروں پر بھی کیس بنے گا، تو احبار و رہبان تو اس کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، لوگوں بے دینی نہ کرنا، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں واجبی چیزیں ہیں وہاں واجبی، اور جہاں صدقات کرنے ہیں وہاں صدقات کرتے رہنا، لیکن واجبی امور تو پورے کرنا، کیونکہ بعض اوقات صدقہ واجب بھی تو بن جاتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، یعنی قریب والوں کو دینا جب ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو جو لوگ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں، گاڑ کر رکھتے ہیں، کنز گاڑنے کو کہتے ہیں، گاڑ کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ یہ تو احبار و رہبان والا کام کر رہے ہو۔ احبار و رہبان نے بھی تو یہی کام کیا تھا، ان پر جو کیس بنے گا تو انہوں نے باطل طریقے سے مالوں کو جمع کیا، تم بھی باطل طریقوں سے مال کو، اس لیے جن جن پر کیس بنتا تھا انجام میں ساروں کا ذکر اکٹھے کر دیا، حالانکہ شروع آیت احبار و رہبان سے ہوئی تھی، لیکن فرد جرم تو ایک ہی آیت ہوتا ہے نا جی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو یہ بے دینی نہ کرنا، ورنہ بے دینی کا حل موجود ہے قتال فی سبیل اللہ، تو ایسے بے دینوں سے قتال کرو، تو اس کا مطلب ہے جو واجبی صدقات پورے نہیں کرتے، مثلا زکوٰۃ وغیرہ، تو ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے، لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، جی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جن کو آگ میں دہکایا جائے گا، علیہا اس مال پر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے، وجنوبہم ان کی کروٹیں، وظہورہم اور ان کی پیٹھیں، کیوں جی؟
پہلے تو سامنے سے آتا ہے نا کوئی اور اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال دے تو وہ کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدل کر پھر چلا جاتا ہے. تو کوئی کس حال میں انکاری ہے تو کوئی کس حال میں، کوئی کتنے فیصد مورز ہے تو کوئی کتنے فیصد مورز، جتنے فیصد جو مورز ہوگا سزا تو اس کو اسی طریقے سے ملے گی. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تذلیل المجرمین بھی کی جائے گی. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز تھی جو تم نے گاڑ رکھی تھی اپنے واسطے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، سو چکھو مزے وہ جو تم گاڑتے تھے. لہذا ان ساروں پر کیس تو بنے گا، ان کی تذلیل وہاں بھی کی جا رہی ہے. لہذا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، حفاظت دین کا طریقہ یہی ہے کہ ان بے دینوں کی ہر راہ و رسم کو ختم کر دو. اور ہر راہ و رسم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے اصیل ہی ختم ہو جائیں، تو بانیان بھی ختم ہو جائیں تو پھر ان کی رسومات بھی ختم ہو جائیں گی. ان عدت الشہور، کیونکہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے. کیا مطلب جی؟ کیوں کہ یہ کس چیز کی علت بیان ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کیونکہ یہ بے دین لوگوں کی بے دینیوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا. اور آیت کے آخر میں آئے گا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی بنائی ہوئی تعداد میں گڑبڑ کرنا زیادۃ، یہ کفریہ زیادتی ہے. لہذا یہ الگ بے دینی ہے، تو اس لیے یہ بے دینوں کی علت کے طور پر آیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کیونکہ دین جو اللہ نے بنایا ہے نا اس میں تعداد کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے. کیا جی؟ کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے. 12 شہرن، کیونکہ اللہ نے عدد السنین والحساب، اس کے لیے اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا. تو جو چاند اپنی منزلیں 30 تک پوری کر لیتا ہے ایک مہینے کے اندر، اور یا 29 تک، اور جو سورج ہے وہ اپنی منازل سال بھر میں طے کر لیتا ہے. تو اس کو 12 حصص میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو 12 حصص میں، اور مہینے کو 30 دنوں میں، جس طرح کے دن کو 24 گھڑیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گھڑیوں کو 60 منٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر منٹ کو 60 سیکنڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ شروع سے اللہ نے فطرتی ایک ترتیب بنائی ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، 4 مہینے اس میں اللہ نے حرمت والے بنائے. یعنی خواص الدین پھر اللہ نے اس میں جو رکھا نا کہ اللہ نے 4 مہینوں کے بارے میں حکم فرما دیا کہ حرمت والے ہیں. جس طرح رمضان کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اس کے لیے روزے رکھنے ہیں، جس طرح کہ حج کے مہینوں کے بارے میں فرما دیا کہ اس کے اندر مہینے حج کرنے ہیں، جس طرح کہ قربانی کے مہینے میں کہہ دیا کہ قربانی کرنی ہے. تو اسی طرح اللہ نے خواص دین بھی ان 12 مہینوں میں شامل کیے ہیں. تو ان خواص دین میں سے ایک خاصے کا تعلق کو امور جہادیہ سے تھا، تو اس لیے صرف ایک خاصہ ذکر کیا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، 4 مہینے کون کون سے جی؟ ایک الگ اور 3 اکٹھے. الگ کون سا ہے؟ رجب. اور اکٹھے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یعنی محرم آخر میں، ویسے نہ ہو کہ محرم سے شروع کر دیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ نہیں، بلکہ محرم کو آخر میں رکھیں. منہا 4 حرم، یہ اللہ کریم نے جو 12 مہینے بنائے ہیں نا، یہ تو فطرتی ہے. فطرت کو جانچنے کا مزید بھی ایک آسان حل موجود ہے. مثلا آپ ایک گھڑی بنائیں اور روزانہ اس کا ایک سیکنڈ نوٹ کریں. مثلا نشان لگاتے جائیں، اس سیکنڈ پر اتنے نشان، اگلے نشان لگانا شروع کر دیں. ہر سیکنڈ پر تھک جائیں تو اٹھ جائیں جی، دوسرے دن اسی گھنٹے سے پھر شروع کر دیں، نشان لگائیں سیکنڈوں کے. اسی طرح جہاں منٹ پورا ہو وہاں منٹ کا نشان لگائیں. یوں کرتے کراتے جتنے سال لگیں آپ کی ایک گھڑی ایجاد کر لیں گے. جب آپ گھڑی بنا لینا تو پھر آئندہ سال
اسی مہینے کے اسی منٹ کے اسی سیکنڈ کو وہ دھوپ کے نشان پر بے شک آپ لگاتے جائیں کہ یہاں پر دھوپ آ رہی ہے، یہاں پر آ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں دھوپ چلتی جائے اور آپ نشان چھوٹے چھوٹے لگاتے جائیں. منٹ کے بعد دھوپ کہاں ہوگی، نشان لگاتے جائیں. پھر آئندہ سال جب وہ مہینہ آئے گا نا، وہی منٹ وہی سیکنڈ اسی جگہ پر دھوپ کھڑی ہوگی. جی تو یہ گھڑیاں باقاعدہ بنائی گئی ہیں. اسی طرح ہندوستان میں ایک بہت بڑی گھڑی موجود ہے، تو اس انڈیا کے اندر بے شک آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. جو بھی وہ گھڑی تیار شدہ ہے اس کے اوپر نشان لگے ہیں دھوپ کے اعتبار سے. جی بڑی ساری یہ عمارت ہے، اس کے اوپر سے نشان شروع ہوتے ہیں جہاں جہاں تک دھوپ جاتی ہے نا جی، تو وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور آج کا ٹائم دیکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت دھوپ کہاں ہے. آپ دیکھیں گے نا تو جو آپ کی گھڑی پر ٹائم ہوگا وہیں اسی سیکنڈوں کو گنتے آئیں گے تو وہیں پر کھڑی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اس فطرت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اگر اس فطرت کو چھیڑے گا تو یوں سمجھو کہ فطرت سے ہٹ کر ایک اور فطرت بنانا چاہتا ہے، جبکہ وہ تو غیر فطرت ہے، تو وہ تو غیر دین ہے. تو دین فطرت کے امور پر ہے، لہذا یہ بے دین لوگ اصل میں فطرت سے ہٹے ہوتے ہیں. سمجھ آ گیا ربط؟ فلا تظلموا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. 12 مہینے یہ دین ہے، یعنی یہی فطرت دین ہے، یہی فطرت دین ہے مضبوط. کیونکہ مضبوط دین اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے، نہ اپنا نہ پرایا. تو فطرت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، نہ اپنا نہ پرایا. ذالک الدین القیم، اگر کوئی فطرت کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اگر غیر جنس کا غیر جنس میں جفت کرائے گا تو وہاں پر گدھا تو نہیں نہ پیدا ہوگا، وہاں پر خچر پیدا ہوگا. تو اس لیے فطرت کو چھیڑا تو شکل نئی ایجاد آ گئی. اسی طرح آپ پیوند کاری کریں گے پھلوں کی تو اس کلوننگ میں کیا ہوگا کہ ایک نیا پھل دریافت ہو جائے گا، وہی تو نہ رہے گا نا. پھر اس کے وٹامنز جانے اور آپ جانے، ایجاد جو کر لیا آپ نے. جی ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ. فطرت کو جو چھیڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں تو صرف کلوننگ ہی آتی ہے، یعنی پیوند کاری ہی آتی ہے. باقی یہ تو نہیں نہ پتا کہ کس علاقے میں کون سا پھل زیادہ مفید ہے. ہم تو ایجاد تو کر لیں گے، کس طریقے سے ایجاد تو نہیں کریں گے بلکہ چلتی قدرت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر ایک نیا پھل پیدا ہو جائے گا. ہے جی چونسے اور سندڑی اس کا ملاپ کروائیں کہ چونسے کا درخت ہو، چونسا برودن تونسا، اس کا درخت ہو اور آپ اس کے اوپر سندڑی آم کی کلوننگ کر دیں تو ایک اور آم ہوگا جو مجموعہ ہوگا ان دونوں کا، چاہے اس کی شکل تونسے جیسی ہو یا اس کی شکل سندھ جیسی ہو، تو ایک اور شکل دریافت ہو جائے گی. اب اس کو کون کھائے؟ تو ظاہر ہے اس علاقے والے استعمال کریں یا جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے جو تو وہاں اس مٹی پر جو پیدا ہوا ہے وہ استعمال کریں. ڈاکٹرز کو چیک کرائیں، ڈاکٹر کہیں گے ہاں بھائی آم نہ کھایا کریں. کیوں جی آپ نے آم کھائے اور آپ بیمار ہو گئے؟ کیونکہ وٹامنس چینج ہو جاتے ہیں. جی آپ نے اللہ نے جو آپ کے لیے فطرتاً چیز بنائی ہے اور خود آپ نے اس میں دخل اندازی نہیں کی، تو وہ جو مختلف قسم کے مثلاً آم ہے نا تو ہر علاقے کی اللہ نے وہیں پر پیدا کی ہے. اب کھجور ہے مختلف علاقوں میں اس کی اپنی شکل ہی بنتی ہے، وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرے لوگ کھائیں گے تو یا زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں گے یا زیادہ، تو پھر بے شک آپ ایجاد تو کر لیجیے. میں اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو میڈیکل یا سائنس کالج کے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں جی کائنات میں بڑے نقص ہیں، ہم نے ابھی تک اس کی دریافت پر لگے ہوئے، ان کو کہو اوے عقل کے کام، یہ اگر آپ ایجاد کرتے بھی ہیں نا تو بعض اوقات آپ کو اس کی انسانی صحت کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہوگی وہ چیز جو آپ نے ایجاد کر رکھی ہے، کیونکہ آپ نے فطرت کو چھیڑا ہے نا. ساری چیز تو بناؤ، دمبے اور خنزیر اس کی جفتی کرا کے ایک اور شکل انہوں نے ایجاد کروائی ہے تو وہ خود ان کے گلے پڑ گئی کہ اب یہ کھاتے ہیں تو یہ تکلیفیں ایجاد ہو جاتی ہیں، ایسے وائرس پیدا ہونے لگ گئے ہیں وغیرہ ذالکا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا
ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور لڑو مشرکوں سے کافتن ہر حال میں، کما یقاتلونکم کافتن جس طرح کہ وہ لڑتے ہیں ہر حال میں۔ اگر وہ عزت والے مہینوں میں لڑیں تو تم بھی لڑو، کیونکہ ہمیں پہلے سبق کو پڑھایا جا چکا ہے۔ کہاں پر؟ سورہ البقرہ کے اندر، انما النسیء، اچھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچ بچ کر رہتے ہیں، اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کرتے، اس چیز سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں دخل اندازی سے بچ بچ کر رہتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ انما النسیء ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کیونکہ وہ فطرت تھی، اس فطرت سے ہٹنا نہیں تھا جی، کہ اللہ کے نبی جہاں کھڑے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں وہیں پر ہی تم نے آنا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا اس درے کو خالی نہ چھوڑنا، تو فطرتی طریقہ تو یہی ہے کہ جو میدان حرب کا ماہر ہو اسی کا کہنا ماننا چاہیے، تو یہ اسی پر مرتب ہوگی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جی اس پر مرتب ہوگی کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون حل لنا من الامر من شیء۔ اگر آپ پڑھیں نا تو اس آیت پر ترتب کریں، اپنی طرف سے کہنا کہ میرے پاس یہ اختیار ہوتا تو یوں نہ ہوتا، تو دیکھا اپنی طرف سے کچھ بھی کرو گے نا تو فطرت سے بڑھ جاؤ گے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینہ ہٹا دینا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ اپنی طرف سے ایک مہینہ ایجاد کر لیا، ایک سال اس کو اربعۃ الحرم میں شامل رکھا اور باقی سال اس کو حلال مہینوں میں شامل رکھتے تھے، تاکہ گنتی بھی خراب نہ ہو اور ہمارے بھی الو سیدھے ہوتے رہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے حرام کر رکھے ہیں، تاکہ یہ کہتے ہیں کہ گنتی اب برابر ہو جائے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینے اللہ نے حرام کیے ہیں۔ پہلے تو یحرمونہ عاماً، ایک سال تو حرام کرتے، کیوں جی؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی عدت تعداد وہ پوری رہے، اور ایک سال پھر اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں۔ فیحلوا ما حرم اللہ، یہ اپنی طرف سے ایجاد ہے نا۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وہ ایجاد خوبصورتی کی شیطان نے کی ہے یا ان کے اذہان نے کی ہے؟ کیونکہ ان کے اذہان بھی تو اسی طرح شیطان ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کام نہیں بننے دیتا کافر قوم کے۔ کافر قوم نے اپنے لیے ایک مہینہ نکالنا چاہا لیکن تعداد میں گڑبڑ ہو جاتی تھی، پھر دوسرے دفعہ اپنے مہینے پر تھوک ڈالنی پڑتی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو لہذا یہ بے دین اتنے تک جاتے ہیں کہ تمہاری فطرتی نظام تک کو چھیڑ دیتے ہیں۔ اگر ان بے دینوں کو تم نے کھلا رکھا تو تمہاری فطرت ہی مسخ ہو جائے گی۔
لہذا قاتل الذین لا یؤمنون، ان کے ہاتھوں کو باندھ ڈالو، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھا رب تو اسی طرح واپس آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرہ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم۔ جی یہ آزمائش ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، منافق کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کرتے، لہذا مومنوں یہ جہاد میں ذرا بھی سستی کا مظاہرہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، لہذا منافقوں والے کام تم سے دور ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب بھی تمہیں کہا جائے کوچ کرو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم گرے جاتے ہو زمین پر۔ یا تو یہ منافقوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور جس طرح ان کو حکم دیا گیا تھا نا اسی طرح کہا جا رہا ہے، کیونکہ اثاقلتم الی الارض ثقیل بنتے تھے کون؟ منافق۔ اور مومنوں کی حالت تو یہ ہے جس طرح کہ سورہ توبہ کے آخر میں آ رہا ہے، 10ویں پارے کے آخر میں آ رہا ہے، دیکھ لو جی، سورہ توبہ آیت نمبر 92، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، جس چیز کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے نا اس چیز کے لیے بندہ اتنا تڑپتا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، صحابہ اکرام تو دین کے لیے اتنا تڑپا کرتے تھے، ہے جی، آنسو نکل آنا کس چیز کی دلالت ہے؟ کہ وہ زمین پر بوجھل ہوتے تھے، وہ تو ان کی انتہائی الفت، انتہائی محبت کی دلالت ہے نا۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ اعلیٰ لوگ تو یہاں پر ہیں، لہذا اثاقلتم کس کا خطاب ہوگا؟ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون، اے منافقوں سیدھے ہو جاؤ، اے مریضوں سیدھے ہو جاؤ۔ یا اگر مومنوں کو خطاب ہے تو الزام المخاطب بما لا یلتزم، کسی بھی امر میں تھوڑے سے اشارے کو حقیقی روپ دھار دیا، حقیقت میں حالانکہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، یا یہ پریشان سے تھوڑے لگ رہے تھے تو ان کو کہا دیا اچھا تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، حالانکہ استاد کے لیے چائے لیٹ کی تو استاد نے کیا کہا کہ تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، تو حالانکہ اس کا جرم تو اتنا نہیں تھا، چائے کو لیٹ ہی کیا ہے، اور دفعہ 302 کا بنا رہے ہیں استاد جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم وہاں بولا جاتا ہے جہاں جی تعلقات کی پختگی ہوتی ہے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے جی اثاقلتم من الارض، حالانکہ صحابہ نے کچھ کیا نہیں تھا، مثلا اتنا کچھ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، آگے آ رہا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، خود پیچھے نہیں رہے بلکہ خلفوا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، نہ سستی کا لفظ ہم وہاں بولیں گے انشاءاللہ، کیوں جی وہ جو اتنا تڑپا کرتے ہوں وہ کیا سست ہوتے ہیں جہاد کے معاملے میں، اس لیے وہ ایک ہماری لفاظی ہوگی، اپنی لفاظی سے ہٹ کر صحابہ اکرام کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو تیار ہوں، حدیث کے لفظ ہیں، مجھے اس مال و دولت اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دفعہ جہاد پر جانے کے لیے جو ہر دفعہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ میرے پاس اس دفعہ مال و دولت زیادہ ہے۔ تو تیاری میں ایک کام کر لیا، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا،
جس طرح کے سبق پڑھاتے ہوئے آنے میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے چلے بھائی یہ بھی کام ہے تھوڑا سا کر دو یہ بھی، اب اس میں سبق پڑھانے کا انکار تو نہیں ہوتا، جہاد نہ کرنے کے لیے تو نہیں ہو رہا ہوتا، بس یہ ہے کہ دوسرے امور میں بظاہر ترجیح سی لگی نا تو اس کو تعبیر کر دیا استاخلتم من الارض۔ اور یہ اللہ کریم صرف صحابہ کے لیے ہی نہیں بولتے بلکہ انبیاء کے لیے بھی، کیونکہ ان کا تعلق بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ وظن اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح عبس وتولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ تو الزام المخاطب بما لا یلتزم وظنوا انہم قد کذبوا آ رہی ہے انشاءاللہ سورہ یوسف۔ تو یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، اثاقلتم الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم خوش ہو گئے ہو، یا تو منافق خوش تھے دنیا کی زندگی میں، یا صحابہ کی حالت تیار ہونے والی تو ٹھیک تھی لیکن تھوڑی تھوڑی جو سپیڈ کمزور ہوئی، حالانکہ سپیڈ تھوڑے تیز ہونی چاہیے تھی، صحیح سپیڈ سے ہلکے کبھی نہیں ہوئے، صحیح سپیڈ سے تھوڑا تیز نہ ہونا یہ بھی حالانکہ جرم نہیں تھا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیوں جی؟ دلیل پر میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کر دی ہے، وہ تو تڑپتے تھے، تڑپنے کی انتہا یہ تھی کہ آنسو نکلتے تھے۔ جی ہاں، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیا کا نفع اٹھانا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر یہ صحابہ کے لیے ہو تو کیا مطلب صحابہ کو دنیا چاہتے تھے؟ صحابہ دنیا کو دین کے لیے چاہتے تھے، تو وہاں بھی فرمایا واللہ یرید الآخرہ، سورہ الانفال میں گزر چکا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کیا لگتا ہے کہ یہ منافقوں کے لیے ہے کیونکہ صحابہ تو نکلتے ہیں۔ الا تنفروا یا ایھا الذین آمنوا ہر ایمان کے دعوے کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی تو ہے نا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو دے گا اللہ تمہیں دردناک عذاب، ایسا عذاب جو روزانہ تمہیں اندر ہی اندر سے سلگاتا رہے، ایسا عذاب علم ذات و علم، یعنی وہ تمہیں درد ہی درد دیتا رہے۔ عذاب تو مؤلم ہوتا ہے نا، بندہ علیم ہوتا ہے، درد والا بندہ ہوتا ہے، تو عذاب تو علیم نہیں ہوتا، عذاب تو مؤلم ہوتا ہے۔ تو یہ مبالغتاً فرمایا کہ ایسا درد دینے والا عذاب ہوگا، گویا عذاب کو بھی درد ہوتا ہوگا، عذاب علیم۔ تو دیکھا جی ہمیں ایسے عذاب پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے؟ الا تنفروا يعذبكم، جو اپنے بساط کے مطابق جتنا بھی جہاد میں محنت کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، جی جہاد کی زمین کم از کم بنا سکتا ہے اگر اسلحہ نہیں اٹھا سکتا تو، جہاد کی دعوت دے سکتا ہے اگر وہ لڑ نہیں سکتا تو، یا کم از کم دعوت نہیں دے سکتا تو اپنے گھر میں فنڈ تو رکھ سکتا ہے، جو جس طرح سی نفیر میں جتنے قدم پیچھے ہوگا اتنے فیصد وہ عذاب علیم میں ملوث ہوگا۔ درد دینے والے عذاب، کم از کم جمہوریت ایک عذاب ہے جو آپ کو آپ کی چینی گڑ سے لے کر آپ کے سانس لینے پر بھی آپ کو سلگا رہے ہیں، ٹیکسز آپ سے لے رہے ہیں، آپ ہیں کہ دے رہے ہیں۔ یعذبکم عذابا علیما، اللہ کا قرآن تو سچا ہے نا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم، اگر آپ کو اپنی تسبیحوں پر ناز ہے، اگر آپ کو اپنے پڑھنے پڑھانے پر ناز ہے نفیر نہ کر کے، اگر آپ کو اپنی مصلی اور تسبیح پر، اگرچہ آپ کعبہ میں بیٹھ کر بھی عبادت کرنے لگ جائیں، یہ عبادت نہیں بلکہ کھیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے میدان جہاد سے اشعار بھیجے تھے، الا تنفروا، اپنے دوست کو جو عابد الحرمین تھا، اے حرمین کی عبادت کرنے والے، اگر میدان جہاد کے تو ان نشیب و فراز کو دیکھ لے،
اور ہمارے خون کو گرتے ہوئے دیکھ لے تو اپنے گرتے آنسوؤں کو تو کھیل سمجھے گا کہ یہ آنسو تو کھیل ہیں، یہاں تو خون نکلے پڑے ہیں آنسوؤں کی جگہ۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، من کان یخدم خده بدموعه سنحورنا بدمائنا تتغضب۔ جب ہمارے کٹی ہوئی گردنوں کو دیکھے گا اور خون کو دیکھے گا، اپنے آنسو پر تجھے غصہ آنے لگ جائے گا کہ یہ آنسو تو فراڈ کے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ جی الا تنفروا يعذبكم، اس لیے جی میں نے سبق شروع کرتے ہوئے کم از کم اعتراف کیا تھا کہ اللہ کریم ہمیں سبق پڑھتے ہوئے پکڑے نہیں۔ ہر سال دور تفسیر شروع کرتے ہوئے اعتراف پہلے کرتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ وقت قیام تھا جب کہ ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، وہ بھی نہیں آتا۔ مسئلہ تو یہ ہے یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اگر تم نہیں کرو گے تو چھوٹے چھوٹے عذاب کتنے دن رہیں گے، بالآخر بڑا عذاب آ جائے گا اور تم ساروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے عوض کوئی اور قوم لے کر آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ لہذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، جتنے فیصد اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اتنے فیصد تو کم از کم بڑھو نا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، صرف اللہ تمہیں مٹانے پر ہی نہیں بلکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تمہیں بار بار عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تمہیں مجاہد بھی بنا سکتا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ نہیں کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو کوئی احتیاجی نہیں تمہاری، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دین کے لیے کون کتنا مخلص ہے اور کون چوری کا مجنون ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی نا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے دین کی مدد کی تھی جب دین صرف 2 بندوں پر آ گیا تھا، جب دین 2 بندوں کے سر کھڑا تھا، کوئی نہیں تھا جو اس وقت دین کو بچا رہا ہو۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب انہیں نکالا تھا کافروں نے، دوسرا تھا 2 کا، اذ ہما فی الغار، 2 کا دوسرا تھا میرے پیغمبر، یعنی دوسرے بھی ساتھ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ اس کی کوئی اور تصویر نہیں ہے، جو بھی تصویر بنے گی وہ ایک ہی بنے گی، اذ ہما فی الغار۔ البتہ اس لفظ اس تصویر کے افراد تو بن جائیں گے کہ اس جیسا کام کرنے والا جو بھی ہو نا بالفرد اللہ اس کی بھی مدد کرے گا، اکیلا بھی ہو جائے نا نبی کی طرح اپنے دین کو بچانے کے لیے اکیلے بھی ہو جاؤ نا اللہ پھر بھی مدد کرے گا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ فرما رہے تھے اپنے دوست کو میرا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قصص القرآن میں اس واقعے پر جو استدلالات تھے وہ پیش کر دیے گئے ہیں، لہذا اگر آپ کی چاہت ہو تو وہ سبق سن لیجئے۔ لا تحزن، اب تو تفسیر کا سبق ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تو میرا غم کر، کیونکہ حزن دوسرے کا ہوتا ہے اور خوف اپنا ہوتا ہے، تو لہذا سیدنا صدیق اکبر پر قربان، اس دوسرے پر قربان، یہ کون تھا دوسرا؟ تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں جو اعداء الصدیق ہیں کہ دوسرا تم متعین کر دو، قربان ہم اس پر ہو جاتے ہیں، مانتے تو وہ بھی ہیں کہ لا تحزن، اگرچہ شیطان سے اللہ نے کسی ذریعے سے منوایا ضرور، انہوں نے کہا صدیق جب گئے نا غار میں تو بعض بچوں کی طرح پلک پلک کر روتا تھا، نعوذ باللہ، نبی کو کہنا پڑا کہ تھی گئی، استغفر اللہ،
لا تحزن، ہم نے کہا کوڑ پھٹاتی ہوئے کم از کم مان تو گئے نا، دوسرا تھا تو صدیق، باقی لفظ کے بارے میں ہم آپ سے بحث بعد میں کر لیں گے کہ لا تحزن کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، یہ بات بعد میں کر لیں گے، مان تو لو نا، مان تو لیا نا، تو لا تحزن ان اللہ مانا سیدنا صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا، ستا یہ رہا تھے کہ میں اپنے نبی کو کیسے بچاؤں گا، میں اکیلا ہوں، میں اپنے نبی کو، یعنی دین کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر سکون نازل کیا۔ سکون کس پر نازل کیا؟ جو محتاج سکون تھا، جس کے اوپر حزن تھا، تو صدیق تھے نا وہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس موقع پر بھی وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کافروں کی بات اللہ نے نیچے ڈال دی، کافروں کی بات اللہ نے نیچے ڈال دی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، اکیلا ہو یا مجاہدین کے ساتھ ہو، اللہ کو کوئی زیر دست نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کس وقت کیسے دشمن کو پکڑتا ہے وہ اس کے حکمت کا جو تقاضا اس وقت ہوتا ہے، حکیم بھی ہے۔ لہذا تم اللہ کے دین کے لیے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، جس طریقے سے نکل سکتے ہو نکلو صحیح۔ انفروا خفافا وثقالا، ڈرتے ڈرتے مر جاؤ گے، مرتے مرتے کیوں ڈرتے ہو؟ لہذا ڈرتے ڈرتے مر جاؤ گے، تو پھر مرتے مرتے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر بہادری کے ساتھ آؤ نا۔ انفروا خفافا وثقالا، مرنا تو ویسے بھی ہے، دنیا سے کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، جی کلمۃ اللہ العلیٰ، انفروا خفافا وثقالا۔ جب بھی ڈر آنے لگے تو پہلے اللہ کریم ہمیں سبق پڑھا چکے ہیں کہ تمہیں ڈر ستانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کر لیا کرو، تذکیرات کی صورت میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا۔ لہذا دشمنوں کا ڈر، کسی چیز کا ڈر بھی تمہارے دل پر نہیں آئے گا۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کوشش کرو اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں۔ اس کوشش کا اعلیٰ فرد جان کو قربان کرنا ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اور جہاد کا ہر آگے لفظ آ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد، قتال کے مقابلے میں ایک اور لفظ، لہذا جہاد ہر شعبے کو شامل ہے، اس میں قتال نکلا ہوا نہیں ہے۔ غداری تو اس وقت بنتی ہے جب جہاد فی سبیل اللہ کے معنی کر کے قتال کو اندر سے نکال دو، حالانکہ قتال اس کے سب سے افضل اور اقرب افراد میں سے ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لہذا ادنا سے ادنا کوشش بھی کر سکتے ہو تو کرو نا۔ موبائل تو بڑے بڑے خرید لیے، وہاں پر تو پیسے خوب لگاتے ہو، ہے جی، اپنی قمیض کے بٹن اور سٹڈ تو بڑے عجیب عجیب لے لیے، ہیں جی، سردی ایک ہی کوٹ پوری کر سکتا ہے، طرح طرح کی چیزیں لے لی، تو کیا جی، ہے جی، حتیٰ کہ کتے رکھ لیے، ان کو بادام اور گھی کھلا رہے ہیں جی، تو جہاد کے لیے گھوڑے کون پالے گا؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ہمارا نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. اگر کوئی ہوتا ہے مال نزدیک، لو کانا عرضا قریبا و سفرا قاصدا، یا سفر ہوتا ہے ہلکا، لاتبعوک وہ ضرور تیرے ساتھ ہو جاتے ہیں، ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن ان کو لمبی نظر آتی ہے ان کو مسافت. بعدت علیہم الشقہ لمبی ہو نظر آتی ہے ان کو مسافت. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ تو یہ کس کا حکم ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے، اس لیے تو اس کے بارے میں فرمایا نا کہ اگر سفر دور دراز کا ہو تو ان کو بڑی لمبی آتی ہے، اور اگر نزدیک کا ہو تو یہ ساتھ ہو جاتے ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چل دیں. اصل میں ہو نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وبال میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے جب اپنی ضرورت کی چیز ہو تو سرائکی میں کہتے ہیں بس یہ لے لبا کے. کیا مطلب؟ یہ تو بڑی نزدیک ہے، حالانکہ ہوتی وہ دور ہے. کہو نا جی دال پکی ہوئی ہے یہ ساتھ، کہتے او ادھر. یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتے ہیں کہ جھوٹے یہ چوری کے مجنو. عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم اللہ تجھے بخشے، میرے پیغمبر اجازت کیوں دی؟ نہ دے ہوتی نا اجازت، آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. اب اجازت کا یہ لیبل لگا کر ساروں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم معزون من الرسول ہیں. لما اذنت لہم تو کیوں آپ نے ان کو رخصت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے سچے آپ کے سامنے، وتعلم الکاذبین اور خود آپ جان لیتے جھوٹوں کو. ان آپ کے سامنے ہو جاتے کہ ان میں جان نثار کون ہے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین مومنین آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ تو آنے کی اجازتیں مانگ رہی ہیں آپ کے پاس آ کر. اور سورت کے آخر میں آ رہا ہے نا کہ وہ تو آپ کے پاس آ کر سواریاں مانگتے ہیں، جہاد میں آنے کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جبکہ منافق کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ان بیوتنا عورہ ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی اصل میں ہے نہیں، پیچھے بھی بڑے خطرات ہیں، تو آپ سے اجازت مانگیں گے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کے باوجود وہ آپ سے اجازتیں نہیں مانگیں گے. آپ کو ذرا معلوم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا، آپ نے ان کو اجازت دے لی ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کون متقی ہے اور کون یہ چوری کے مجنو ہیں کاذبین. واللہ علیم بالمتقین. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ آپ سے پکی بات ہے کہ آپ سے اجازت تو وہ لیتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، یعنی پورے بے دین ہوتے ہیں. مبدا اور معاد کا ذکر یعنی پورے بے دین ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین کی کسی ایک جزء کا انکار گویا سارے دین کا انکار ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. یہ اس آیت پر مرتب ہو رہا ہے لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، کسی وجہ سے ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے
کیونکہ شیطان کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کم از کم ان سے نافرمانی نہیں کروا سکتا تو چوک کروا دے، خطا کروا دے، تو اس لیے یہ مخلص مومن ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بے دین لوگ، دیکھا نا جی، جو سلسلہ چل رہا ہے حفاظت دین کا، اس کے مطابق معنی ہو گیا، اور آیت کا منشا بھی اسی کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے مبدا اور ماد کا ذکر کر کے پورا دین دکھانا چاہا۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں جو پورا دین نہیں مانتے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، جی کہ شک میں پڑے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، لہذا انہیں پورے دین پر اعتبار نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ منافق سچے ہوتے نہ نکلنا چاہتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، ضرور تیار کر کے رکھتے کچھ سامان۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن ان کا اٹھنا بھی اللہ کو پسند نہیں، فَثَبَّتَهُمْ، سو اللہ نے ان کو تیاری سے بھی روک دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیاری کی توفیق نہ ملنا، یہ اللہ کے ہاں بندہ منافق ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ فَثَبَّتَهُمْ، قیامت والے دن مجھے نہ پکڑنا، جتنے بھی ہمارے ساتھی دورہ تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی بساط کے مطابق، ہمارا اعلان پہنچ چکا نا جی، کہ اپنی بساط کے مطابق نفیر میں حصہ لیں، جتنے بھی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اس میں حصہ دیں، ورنہ تو اللہ تیاری سے جن کو روکتا ہے سمجھو وہ منافق ہیں، اللہ کو ان کا اٹھنا بھی پسند نہیں۔ یار اور کوئی نہیں، کم از کم آپ تیار تو ہونا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اچانک آ جائیں تو اور وہ پکاریں اور ہم کہیں جی نہیں جی ہمیں تو غلیل چلانا بھی نہیں آتا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ان کو پیچھے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وبال جان نہ بن جائیں، ان کو الگ اٹھانا پڑے، لہذا میرے ساتھ تو وہ چلیں جو مجاہدین ہوں۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، انہیں حکم ہوا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، لہذا پہلے بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی اگر ہی کتے سائی تم بھی اگر بیٹھ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ نکلتے بھی صحیح، چونکہ تیاریاں تو انہوں نے کر نہیں رکھی، اگر یہ نکلتے بھی صحیح تو مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو بڑھاتے تمہارے لیے خرابی، صرف خرابی ہی تمہارے لیے بڑھاتے، کیونکہ تیار تو ہے نہیں، تو ان کے ساتھ ہونا الٹا مجاہدین کے لیے وبال ہے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں، یبغونکم الفتنہ، بس ان کو اور تو کوئی کام آتا نہیں ہے۔ منافق باتونی قسم کا ہوتا ہے، کبھی ایک کے پیچھے لگا ہوگا، کبھی دوسرے کے پیچھے لگا ہوگا، کبھی کہہ رہا ہوگا یار فلاں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھنا ٹرتا کی نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا دیکھنا، تو یہ چھوٹی چھوٹی تیری لگائے رکھتے ہیں مومنوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے جی۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ آئیں گے صحیح تو کوئی اچھی نیت سے نہیں، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے کوئی جاسوس بھی ہیں، یہ تمہیں خطرہ رکھنا چاہیے، تمہارے اندر تمہارے دشمنوں کے کوئی جاسوس بھی تو ہیں، تو پھر یہی بچتے ہیں، پھر اور کون ہے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو ان ظالموں کو جانتا ہے جو راہ جہاد میں جس طریقے کا ظلم کر رہے ہیں، تیاری نہ کر کے، خروج نہ کر کے، نفیر نہ کر کے، یا مجاہدین کے لیے بوجھ بن کر، یا ان کی جاسوسی کر کے، کسی قسم کا کوئی بھی ظلم ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ان بے دینوں کا حال یہ ہے تلاش کرتے رہتے ہیں بگاڑ کی پہلے سے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تلاش کرتے رہتے ہیں بگاڑ کی پہلے سے۔ وقلبوا لك الامور، الٹتے رہے ہیں آپ کے کام
پہلے بھی انہوں نے آپ کو کافی پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ پہنچ آتا ہے سچ، یہاں تک کہ پہنچ آتا ہے سچ. کبھی بھی یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا واقع افک یا مثلا کوئی ایسی چیز، تو قلبوا لک الامور وظہر امر اللہ، بالآخر غالب ہو جاتا ہے اللہ کا امر، وہم کارہون، اور وہ ناخوش ہی ناخوش رہتے ہیں. یہ وہ ہیں بے دین قسم کے لوگ، یا پہلے کفریات اور شرکیات والے، اور پھر آگے تھے بے دین قسم کے لوگ. یہ اپنے بن کر یہ فتنہ پرور ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رہبان کی شکل میں آتے ہیں، ہوتے منافق ہیں، جو پگڑیاں جبے کبے دستار سجا کر مجاہد ایسے ہوتے ہیں. یہ مجاہد ہے، یہ پوری جنرل اسٹور کی دکان ہے جی، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، اور کھونڈا کھانڈی بھی ہے، اور اس کے خصے دیکھ جی، اور اس کے جو ہے نا تسبیحاں دیکھ، اور اس پر خوشبو لگانے والے الگ، دائیں بائیں پھرنے والے الگ، پاؤڈر شوڈر، صبح ٹاکی شاکی. یہ جی کیوں آ رہے ہیں جی حضرت پیر؟ کیا کریں گے جی؟ وہ صرف آ کر یہ بتائیں گے کہ صبح اتنی تسبیحاں پڑھا کرو اور شام اتنی تسبیحاں پڑھا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین تو مشرکین مکہ کو چاہیے تھا. وہ کہتے تھے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، بس قرآن میں تھوڑی بہت تبدیلی کرو. تو یہ کیا ہیں؟ احبار و رہبان کی شکل میں کہتے ہیں جی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي، ان میں سے کچھ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا، ذرا کمزور بندہ ہوں، پتہ نہیں پھر آپ کی مخالفت ہونا، یہ بھی تو ایک گناہ ہے، لہذا میں جہاد پر نہیں آتا، میرے بہت سارے ایسے کام ہیں، میں بس بتا نہیں سکتا کیا کروں. الا فی الفتنۃ سقطوا، موئے تھی وہ، الا فی الفتنۃ سقطوا، گمراہی میں پڑ جاؤ. گمراہی میں تو پہلے پڑے ہوئے ہیں، فتنوں میں تو یہ اجازت لینا بھی تو ایک فتنہ تھا. یہ کہتے ہیں جی ہمیں فتنے میں آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا کہ اے مجاہدو نکلو ذرا ہمارے لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے جہاد کرنا، کوئی ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن مسائل یہ ہیں کہ ہم آپ کو ساری باتیں بتا ہی نہیں سکتے. مثلا ان میں سے ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس آیت کی تفسیر نہیں بنے گی بلکہ تصویر بنے گی جی. دیکھیں پھر میں وہاں آتا ہوں نا تو کھجورے وغیرہ کھاتا ہوں، اور میں پھر اپنے ساتھ اہل و عیال کو تو نہیں نہ رکھ سکتا، اور وہاں مسائل بن جاتے ہیں میرے. میں اب کیا بتا سکتا ہوں. الا فی الفتنۃ سقطوا، فرمایا منافق تو پہلے بنے پڑے ہو. وہاں دیکھ کر کہتا ہے جی عورتیں نظر آئیں گی تو صبر نہیں کر سکوں گا. نعوذ باللہ. یہ تھا ایک منافق. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی بدماش تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو ساؤ بھی نہیں اجازت. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ کوئی کافر ہی ہوگا جو مجاہدین کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جب بھی آپ کو پہنچتی ہے کوئی اچھائی، تسوہم، ان کو بڑی بری لگتی ہے، جال گھوم جاتے ہیں کہ کیوں ان کو ترقی مل رہی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی پہنچ جاتی ہے تکلیف، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، آدھے انوت اساں تا آکھائی، اساں تا پہلے ہی آکھائی بتون بادشاہ جو ہیں. یقولوا قد اخذنا امرنا، کہتے ہیں ہم نے شکر ہے سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ پہلے سے. ہم بھی نعوذ باللہ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی بے احتیاطیاں کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شروع صورت میں، شروع قرآن میں اللہ نے ان کی بات بتا دی تھی. یکاد البرق
یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جی وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اپنے گھر جا کر بڑی خوشیاں مناتے ہیں. ڈٹھئی کرمالی میں آقا آئی نا، دیکھ بات میں کتنا عقل مند ہوں، یہ ان کا حال دیکھ، اپنے گھر والوں کے سامنے اکڑتے ہیں. یتولوا وہم فرحون. تو اور تو ان کے لیے مفتوحہ کوئی ہوتا نہیں ہے. جی اسی طرح سورہ النساء کے اندر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. آیت نمبر 78 اور 79. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک. جب بھی کوئی ان کو اچھائی پہنچتی ہے بڑی جی اللہ نے ہماری مدد کی ہے، جیسے ہی کوئی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ساری آپ کی تدبیریں خراب ہو رہی ہیں نا، نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. ایسی قوم کو کیا ہو گیا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو، یعنی سمجھنے کے لیے لگتے ہی کچھ نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو کوئی بھی اچھائی پہنچتی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے میرے پیغمبر وہ بھی ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے. پیش خیمہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں یا بندے کے اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں. فمن نفسی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر فائز کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اللہ اگر فری میں کچھ دے دیتے ہیں تو یہ تو اور ہی اچھا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فمن نفسک، اللہ اس کو مٹا ہی ڈالتے ہیں، یا اللہ آپ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے یہ کرتے ہیں. ورنہ تو کافر بھی کہتے تھے نا یہ آپ کی بری تدبیریں ہیں. فرمائیے کو میری بری تدبیریں نہیں ہیں. یا پھر مخاطب کو کہا جا رہا ہے، یا مخاطب کو کہا جا رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اس پر آیتیں اور بھی گزر چکی ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. تو یہ منافق کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ شکر ہے ہم بڑے محتاط لوگ تھے. وَإِن تُصِبْكَ مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ان بے دینوں کو، ان منافقوں کو، ان دین کے اندر بڑے متقی اور احبار اور رہبان لوگوں کو، دین کے اندر نبی کے راستے کو چھوڑ کر متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، احبار اور رہبان، ان پیران امت کو بتا دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو وہی کچھ پہنچتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے اللہ نے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہی اللہ ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومن. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. قل ان بے دینوں کو جواب دیجئے پہلا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی پہنچے گا، اور دوسرا جواب دو هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. تم جو بھی ہمارے حق میں منتظر رہتے ہو نا وہ دونوں اچھائیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے. اگر تم ہمارے لیے اچھائی کے حق میں رہتے ہو تو فتح مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر تم ہمارے تکلیف و شہادت کے موت کے منتظر ہوتے ہو تو وہ ہمارے لیے شہادت بن جاتی ہے. ہمارے لیے ہر حال میں فائدہ ہے. تمہارا کوئی بھی گندہ ذہن ہمیں نقصان
نہیں دے جائے گا، تمہاری کوئی بھی تدبیر محتاط نہیں ہے، ہمارے لیے ہر تدبیر محتاط ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم جس انتظار میں ہیں نا وہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یا تو اللہ تمہیں کوئی عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں کی طرف سے، فتربصوا، سو تم ہمارے بارے میں منتظر رہو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں تمہارے بارے میں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئے تو ہم بڑے محتاط لوگ تھے، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تم آؤ بھی نہیں، اگرچہ تم خوشی سے خرچ کرو، مال بھی نہ آتے تو ہو نہیں، مال دینے کی کوشش کریں گے جی، یہ بھی سارے طرفوں جی۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، اگر خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، لن يتقبل منكم، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوم ہو، اس کا مطلب ہے فاسق قوم سے کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا، اور خود بھی بندے کو فاسق نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم سے دوسرے محتاط نہ ہونے لگ جائیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اچھا ان کے نفقات کیوں نہیں قبول کیے جا رہے، ان کے اموال کیوں نہیں قبول کیے جا رہے؟ اس لیے کہ یہ بے دین ہیں۔ دیکھا جی، وہی مضمون چل رہا ہے، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، پہلا تو ان کا ایمانیات میں بگاڑ ہے، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، دوسرا ان کی بدنی عبادات، نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی، الا وہم کسالہ، اس لیے کوئی مٹک مٹک کر چل کر آ رہا ہو یا آہستہ آہستہ چل کر آ رہا ہو تو آپ اس پر یہ آیت فٹ نہیں کر سکتے کہ آپ بڑی سستی سے آ رہے ہیں، کیونکہ صبح اٹھ کر نیند ہی آتی ہے نا، تو بندہ جس حالت میں آ رہا ہوتا ہے، تو اصل مطلب کیا ہے؟ ہارے جی، الا وہم کسالہ، ہارے جی نہ چاہتے ہوئے، بھائی وہ پڑھنی پوسی نماز بات ان کے کراں، انا للہ، یہ منافق ہیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون، اور ان کی مالی عبادات، ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ خرچ نہیں کرتے مگر ناک چڑھائے ہوئے، یعنی ناپسند، بڑا ناک چڑھا کر یہ خرچ کرتے ہیں، گویا کوئی دین پر احسان کر رہے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اللہ انہاں دی کوٹھیاں کاراں گڈیاں، فرمایا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، ان کی مالیں اور ان کی نفریاں تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، مومن کا تھوڑا دیا ہوا یہ قابل تعجب ہوتا ہے، جبکہ ان کا بہت کچھ، یہ تو عذاب کے مناظر ہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ تو اعلی عذاب ہیں، اسی کے ذریعے تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، وتذهب انفسهم وهم کافرون، ان کی جان نکلے گی اس وقت جب یہ کافر ہوں گی، وتذهب انفسهم یعنی بالآخر عذاب نے انتہا یہ کرنی ہے کہ سارا ایمان ختم ہو جائے گا، موت کے وقت یہ کافر ہی بچے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، پہلے بے دین تھے اب نرے کافر قرار پا جائیں گے، لہٰذا ان بے دینوں کے مال اگر آ بھی جائیں نا تمہارے دینی عوامر کے اندر تو نقصان دیں گے، تو لہذا ان بے دینوں کے مال کو لو بھی نہیں، ناپاک ہیں، خبیث ان کے اموال ہیں۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہ صحیح تھوڑے آ رہا، انہم لمنکم وما ہم منکم، نانا ہمارے نہیں ہیں، ولیکنہم قوم یفرقون، گاندہ
پاسے تھے، یہ ایسی قوم ہے جو ہمارے اندر نہیں، یفرقون ڈرتے ہیں تم سے، تمہارے اندر رہتے ہیں، ہم تمہارے ناجنا ہمارے ساتھ بیٹھنے سے تو ڈرتے ہو، فلانا ہی نہیں تھا پیا، اچھا تو بھی آج کل نہیں آتا ہے، فلانے بھی دیکھ رہے تھے، پھر دیکھیں نا جی ہماری بھی تو کوئی آخر شارگیری ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، قسمیں ادھر آ کر کھاتے ہیں جی ہم تو تمہارے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیتا تو نہیں پیا۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ لَوْ يَجِدُونَ اگر یہ پائیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا غار، او مدخلاً یا سر گھسانے کی جگہ، شیخ الہند نے منع کیا، او مدخلاً یعنی کوئی ایسی جگہ جو مدخل ہونا، وہ تو آسانی سے بندہ داخل ہو جاتا ہے، مدخلاً سر گھسانے کی جگہ، لولوا الیہ تو الٹے بھاگے اسی کی طرف، وہم یجمعون اسی طرف رسیاں توڑاتے۔ گویا اللہ نے ان کو جن سے تشبیہ دی ہے، سمجھ گئے نا، کہ گویا یہ رسیاں توڑاتے الٹی طرف وہیں بھاگتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں جی اساں تھوڑے ہاں انتظار میں رہتے ہیں کہ یہاں سے کسی ذریعے اٹھے بھائی نا جنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ تھے وہ جو احبار اور رہبان کی شکل میں آ کر جی تم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ووٹر سپورٹر کم نہ ہو جائیں۔ ایک یہ بھی منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو جبوں کبوں کی شکل میں آتے ہیں، لہٰذا یہ بھی بے دین ہیں، ان کو ساتھ نہیں ملانا بلکہ ان کے خلاف تو جہاد بلند کرنا تھا، قاتل الذین۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا